پاکستان نیوی کے لیے چین میں تیار کی جانے والی دوسری ہنگور کلاس سب میرین لانچ کر دی گئی ہے۔ اب یہ سب میرین اپنی لانچنگ کے بعد سی اینڈ ہاربر ٹرائلز کے مرحلے سے گزرے گی۔ ہنگور کلاس کی دوسری سب میرین کو شوشک کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سب میرین پاکستان نیوی میں PNS شوشک کہلائے گی۔ شاید آپ کو یہ نام عجیب لگ رہا ہو، لیکن پاکستان نیوی نے 2006 میں بھی اسی نام کی ایک سب میرین ریٹائر کی تھی، جو 1970 سے لے کر 2006 تک پاکستان نیوی میں خدمات انجام دے چکی تھی۔ PNS شوشک کا نام بنگالی زبان کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ بنگالی زبان میں شوشک کا مطلب ڈالفن ہے، اور 1970 میں یا 1969 میں جب یہ سب میرینز بننا شروع ہوئی تھیں تو اس وقت ان کو بنگالی زبان کے مختلف ناموں سے منسوب کیا گیا تھا، مثلا شوشک اور مانگرو۔ شوشک اور مانگرو بنگالی زبان میں مختلف مچھلیوں کے نام ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شوشک کا مطلب بنگالی زبان میں ڈالفن ہے، اور اس نام کی ایک سب میرین پہلے بھی پاکستان نیوی میں اپنی خدمات انجام دے چکی ہے، تو یہ ایک طرح سے اپنی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھے گی۔ تو بات کرتے ہیں شوشک کی لانچنگ کی تقریب کے، جس کے مہمان خصوصی وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تھے۔ شوشک کی لانچنگ تقریب چین میں منعقد ہوئی، جس میں وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے میریٹائم سیکیورٹی کی اہمیت، قومی مفادات کے تحفظ اور سازگار بحری ماحول کے لیے پاکستان نیوی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ PNS شوشک کی لانچنگ سے پہلے پاکستان نیوی نے گزشتہ سال PNS ہنگور، جو کہ ہنگور کلاس کا فلیگ شپ سب میرین ہے، اسے لانچ کیا تھا۔ پہلی ہنگور کلاس سب میرین اس لانچنگ کے بعد سی اینڈ ہاربر ٹرائلز کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور اسے جلد ہی پاکستان نیوی میں شامل کیا جانے والا ہے۔ اس حوالے سے بھی پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہنگور کلاس کی پہلی سب میرین اپریل 2024 میں لانچ کی گئی تھی، اور اس وقت پاکستان نیوی کا عملہ ہنگور کلاس آبدوز کے حوالے سے ٹریننگ کے مختلف مراحل سے گزر رہا ہے۔ پہلی ہنگور کلاس کی لانچ سے پہلے پاکستان نیوی کے عملے نے چائنیز نیوی کی یوان کلاس ٹائپ 039 آبدوز پر بھی ٹریننگ کی تھی۔ ٹائپ 039 آبدوز سے ہی ہنگور کلاس آبدوزیں ڈیولپ کی گئی ہیں۔ 2800 ٹن ڈسپلیسمنٹ والی ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سے لیس ہنگور کلاس آبدوزوں کی شمولیت سے پاکستان نیوی کی زیرآب قوت میں یقینی طور پر زبردست اضافہ ہوگا۔ ہنگور کلاس آبدوزیں خاموش قاتل کہلائی جاتی ہیں، اور یہ اینٹی شپ میزائلز کے ساتھ ٹورپیڈوز کے ساتھ بابر 3 کروز میزائل بھی لانچ کر سکتی ہیں، اور یقینی طور پر بابر 3 کروز میزائل کو پاکستان کی اسٹریکنگ اسٹرائک کیپیبلٹی میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2030 تک یا 2030 کی دہائی کے اوائل تک پاکستان نیوی کے پاس ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سے لیس 13 ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں ہوں گی، جس سے یقینی طور پر پاکستان نیوی کی زیرآب قوت میں زبردست اضافہ ہوگا۔ اس وقت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نیوی کا ماڈرنائزیشن پروگرام بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، جس نے دوست دشمن سب کو حیران کر رکھا ہے۔ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان شروع ہونے والی سرد جنگ یا ٹیرف وار کے دوران بحر ہند کا تھیٹر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ بھارت اپنے آپ کو بحر ہند میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر پیش کر رہا ہے، حالانکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی اور بھارتی بحریہ کے کندھے بہت چھوٹے ہیں۔ اس دوران پاکستان نیوی چین سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے کے تحت ہنگور کلاس سب میرینز حاصل کر رہی ہے، اور یہ بات بھی آپ سب جانتے ہی ہیں کہ 4 سب میرینز چائنا میں اور 4 پاکستان میں بیک وقت تیار کی جا رہی ہیں۔ اس سے یقینی طور پر پاکستان نیوی کی آبدوز سازی کی صلاحیتوں میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ اس وقت پاکستان اپنے سرفیس شپس کی تعداد 50 کے قریب کرنے کا خواہاں ہے، اور اس وقت پاکستان نیوی کے پاس چھوٹے بڑے 45 جہاز موجود ہیں، جس میں 6 آئل ٹینکر بھی شامل ہیں۔ پاکستان چین سے حاصل کیے جانے والے جدید ترین تغلق کلاس فریگیٹس اپنے بیڑے میں شامل کر چکا ہے۔ اسی طرح بابر کلاس جہازوں کی شمولیت کا کام ابھی جاری ہے، جبکہ یرموک کلاس کارویٹس بھی پاکستان نیوی کا حصہ بن چکے ہیں، اور اب پاکستان کی نظر جناح کلاس فریگیٹس کی تیاری پر ہے۔ 1200 سے 1300 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کی حفاظت کے لیے پاکستان نیوی کے پاس اس وقت 3 فرانسیسی ساختہ اگوسٹا 90B سب میرینز کے ساتھ 2 پرانی اگوسٹا 70 سب میرینز بھی موجود ہیں۔ پاکستان اگوسٹا 90B سب میرینز کو ترکی کے تعاون سے مکمل طور پر اپ گریڈ کر چکا ہے۔